بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے چینی تو ایک کامن سا مسئلہ ہے نا، کسی ایک انسان کا تو نہیں ہے نا، بہت بڑی تعداد ہے ان افراد کی کہ جو بے چینی کا، پریشانی کا شکار ہیں۔ اور یہ بے چینی ظاہر ہے اس کے بارے میں کچھ کیا جانا چاہیے، we need to do something about it، ایسے ہے نا؟ جی ہاں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بے چینی ایک انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے، جڑیں کیسے پکڑتی ہے۔ ایک ہوتی ہے طلب اور ایک ہوتی ہے رسد۔ ایک ہوتے ہیں اخراجات اور ایک ہوتا ہے ان اخراجات کے مقابلے میں کسی کام کے اخراجات، کوئی شادی کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے، روٹین کے اخراجات ایک مہینے کے، اور ایک ہوتی ہے سپلائی کہ آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی آمنے سامنے۔ اب اگر اخراجات زیادہ ہوں تو سامنے جو پیسے ہیں وہ کم پڑے ہوئے ہیں تو پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے، ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کہیں دور جانا اور آپ کی گاڑی میں فیول کم رہ گیا ہے، پیسے جیب میں نہ ہو، مسئلہ ہے۔ اسی طرح بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں، جو مسائل ہیں اس وقت یا مستقبل قریب میں جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں میری جو استعداد ہے وہ کم ہے، میری صلاحیت، کیپیسٹی جو ہے، میری تیاری جو ہے وہ کم ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کا شکار ہو کر ایک انسان جو ہے وہ بے چینی اور پریشانی کا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جو بات میں نے آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ تو ایک سائیکولوجیکل ٹرک ہے۔ مسئلے کے حل کے طور پہ میں جو بات آپ کے سامنے، جو سلوشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ایک سائیکولوجیکل ٹرک ہے، لیکن یہ ٹرک ہمیں نہ صرف یہ کہ بے چینی ختم کرنے کے اندر بڑی مددگار ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ در حقیقت مسئلے کو پیدا ہونے سے بھی مسئلے کی شدت بھی گھٹاتا ہے، مسائل کی تعداد گھٹاتا ہے، مسائل کی شدت گھٹاتا ہے، اور ہماری تیاری کو یا ہمارے جو وسائل ہیں ان کا میکسیمم پاسیبل یوز جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر انداز کے اندر ان کو استعمال میں لاتا ہے نا؟ اب تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اب ہم اس کو کیسے، میں آپ کو اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ دیکھیں، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ یوں ہو جائے، وریز ہوتی ہیں نا ہماری، کیا ہوتا ہے؟ وریز ہوتی ہیں ہماری، پریشانیاں ہوتی ہیں ہماری، کہہ لیں کہ خدشات ہوتے ہیں۔ تو یہ خدشات جو ہے، انسان خدشات کا شکار رہتا ہے۔ انسان کے نہیں یار، نہیں ہوتا، نہیں یار، خیر ہے، خیر ہے، کر لیں گے۔ ایک دیکھیں، ایک بات ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں اور وہی ہمیں مطمئن کرتی ہے، کر لیں گے، کر لیتا ہوں میں، آئی کین ڈو دیٹ، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی استعداد دی ہے کہ میں کر سکوں۔ کہا یہ جاتا ہے نا کہ اللہ رب العزت جو وہ کسی انسان پہ اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ خالق و مالک کسی انسان پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب اگر ہم کہیں کہ یار یہ جو بوجھ ہے، یہ جو پیدا ہونے والی پریشانی ہے، یہ تو میری استعداد سے زیادہ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میری استعداد کم ہے، میری صلاحیت کم ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، وہ جو بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی انسان پہ اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو اس کا مطلب جو بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ در حقیقت غلط بات ہے نہیں، ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے خدشات ایک انسان کے ہوتے ہیں، جو ایک انسان کے فیئرز ہوتے ہیں، جو انسان کو جن جن باتوں کا خوف ہوتا ہے، کیا وہ ساری وقوع پذیر ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے
کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو جاتی ہیں، کچھ غیر متوقع کہ جو پہلے سے ہمارے ذہن کے اندر نہیں تھیں، ہماری ورز کے اندر شامل نہیں تھی، وہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں ملا کے کہ جو یعنی ساری جو جملہ وہ بھی کہ جو ان ایکسپیکٹڈلی غیر متوقع طور پہ ہو گئیں، اور وہ کہ جو متوقع تھیں اور ان میں سے جو ہو گئیں، دونوں ملا کے یقین کیجیے گا اتنی زیادہ پھر بھی نہیں بنتی، بہت کم بنتی ہیں جتنے ہمارے ورید ہوتے ہیں، جتنی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہم اپنی جو استعداد ہے، ہم اپنی استعداد جو ہے، اویلیبل ریسورسز جو ہیں، ہم ان کو گویا کہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ پیش ہونے والے مسائل کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی انگزائٹی ہے، جہاں جہاں بھی انگزائٹی ہے، جہاں جہاں بھی پریشانی اور بے چینی ہے، وہاں پہ جو پیش آنے والے جو خدشات ہیں، جو پیش آنے والے جو خطرات ہیں، مسائل ہیں، ان کو اوور اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو استعداد اللہ نے دی ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ پھر نتیجہ ایک ڈیفیسٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے، یہ جو خسارہ ہے، یہ جو بجٹ خسارہ ہے، یہ بجٹ جو ہے وہ صرف ایک بجٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں اور ہم نے خرچ کتنا کرنا ہے، اگرچہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے اور شاید بڑا اہم ہے، لیکن کیا صرف یہی ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے، ہمیں یہ جو ڈیفیسٹ کے جو خیالات ہیں یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ کون سے خیالات پریشان کرتے ہیں؟ ڈیفیسٹ کے خیالات۔ اور پھر ایک چیز اور ہوتی ہے، یہ جو ہماری بہت ساری وریز ہوتی ہیں، ہمارے بہت سارے جو پریشانیاں خدشات ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ پھر ہماری قوت عمل کو کھا جاتے ہیں۔ بے چین رہنا، پریشان رہنا ہماری قوت عمل کو کھا جاتا ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ نہیں یار میں کر لوں گا، آئی کین ڈو دیٹ، 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 میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے میرے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہے، اور اس بات پہ بیلیو کریں کہ خالق و مالک کسی انسان پہ اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ ہمارا اپنا گویا کہ ایک غلط انداز ہے چیزوں کو لینے کا، کہ جس کی وجہ سے ہم پریشانی، انگزائٹی، بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔